سورہ کوثر سیکھیں۔ السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کوثر سیکھیں۔ آئیے قرآن کی سب سے چھوٹی سورت کو سمجھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی زوجہ مطہرہ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے 4 صاحبزادیاں اور 2 صاحبزادے پیدا ہوئے۔ صاحبزادیاں تو زندہ رہیں، لیکن دونوں صاحبزادے، جن میں سے ایک کا نام قاسم اور دوسرے کا نام عبداللہ تھا، بچپن میں ہی وفات ہو گئے۔ پھر مدنی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باندی حضرت ماریہ قبیطہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بدن سے حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے، اور وہ بھی بچپن میں وفات پا گئے۔ اولاد نرینہ کے باقی نہ رہنے میں غالباً اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکمت تھی کہ عام طور پر ایک پیغمبر کے بعد اس کی اولاد کو پیغمبری سے نوازا جاتا تھا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلہ نبوت ختم ہو چکا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد میں سے کوئی زندہ رہتی تو لوگوں کو غلط فہمی ہو سکتی تھی۔ جس شخص کی کوئی اولاد نرینہ باقی نہ رہے، عرب اس کو ابتر کہا کرتے تھے، اور ان کا گمان تھا کہ مرنے کے بعد یہ شخص بے نام و نشان ہو جاتا ہے، کوئی اس کا نام لینے والا نہیں ہوتا۔ چنانچہ جب آپ کے 2 صاحبزادوں کا انتقال ہو گیا تو مشرکین مکہ میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ ابو لہب حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، لیکن وہ بھی اپنی خوشی کو چھپا نہ سکا اور کہنے لگا کہ اب کچھ ہی دنوں کی بات ہے، محمد کے بعد کوئی شخص اس کے دین کا نام لیوا باقی نہیں رہے گا، کیونکہ اس کی کوئی اولاد نرینہ بچی ہی نہیں۔ اسی پس منظر میں قرآن مجید کی سورہ کوثر نازل ہوئی۔ اس سورہ میں 2 خوشخبریاں ہیں اور 2 احکام ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہلی خوشخبری یہ ہے کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ کوثر کے اصل معنی کثیر شے کے ہیں، لیکن یہاں کون سی کثیر شے مراد ہے؟ اس سلسلے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ کوثر جنت کی ایک نہر ہے۔ امام ترمذی نے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوثر جنت کی ایک نہر ہے جس کے دونوں کنارے سونے کے ہیں، اس کی سطح موتی اور یاقوت کی ہوگی، اس کی مٹی مشک سے بھی زیادہ خوشبودار ہوگی، اور اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ ٹھنڈا ہوگا۔ دوسری بات جو کوثر کے سلسلے میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ حوض ہوگا جس پر قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت وارد ہوگی، اور اس میں پانی لینے کے برتن ستاروں کی تعداد میں ہوں گے۔ دوسری خوشخبری یہ دی گئی ہے کہ اعدائے اسلام تو کہتے ہیں کہ آپ کا نام و نشان مٹ جائے گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ کا نام قیامت تک باقی رہے گا، البتہ آپ کے دشمنوں کے نام مٹ جائیں گے۔ چنانچہ آج اس حقیقت کو سر کی آنکھوں سے دیکھا جا سکتا ہے کہ دن و رات کا کوئی لمحہ ایسا نہیں جس میں کچھ نہ کچھ اہل ایمان آپ پر صلاۃ و سلام نہ بھیج رہے ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی نہ دے رہے ہوں۔ آج دنیا کے 1 ارب سے زیادہ انسانوں کے لیے سب سے زیادہ محبوب اور پیارا نام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہے۔ اگر ان لوگوں کا شمار کیا جائے جن لوگوں کے نام محمد اور احمد رکھے گئے ہیں تو شاید دنیا میں ان کی تعداد کئی کروڑ ہو جائے گی، لیکن آج کوئی شخص اپنی اولاد کا نام ابو لہب، عتبہ اور عقبہ کے نام پر نہیں رکھتا، اور اگر ان کے نام لیے بھی جاتے ہیں تو ناپسندیدہ نام کی حیثیت سے۔ ہم قرآن سے دوستی کیسے کریں؟ قرآن کے بارے میں روز کچھ نہ کچھ سن کر، پڑھ کر، سمجھ کر، اور پتہ ہے ایسا کرنا ہم سب کے لیے کس قدر مشکل ہو چکا اور کیوں۔
کیونکہ ہم نے وقت نکالنا سیکھا ہی نہیں، ہمیں وقت باقاعدہ نکالنا آتا ہی نہیں۔ 101 کام بیچ میں یاد آ جاتے ہیں اور قرآن کو جاننے کا ارادہ بار بار بھول جاتا ہے۔ سو میں نے اور آپ نے مل کر یہ ایک کام کرنا ہے کہ ہم نے قرآن کی باتیں کرنی ہیں۔ جی ہاں، اس بارے میں اس کی اہمیت پہ، اس کے فائدوں پہ بات کرنی ہے، اس کو پڑھنے کے اجر پہ۔ ایسا کیوں کہا میں نے؟ کیونکہ جب تک ہم زبان سے قرآن کی اہمیت کا بار بار اقرار نہیں کریں گے، وہ آواز ہمارے دل و دماغ تک نہیں پہنچ پائے گی۔ یعنی جب ہم کچھ بولتے ہیں تو ہمارے کان ان کو سنتے ہیں، وہ بات اندر تک جاتی ہے، اور جو بات اندر تک پہنچتی ہے اس کا اثر علیحدہ ہوتا ہے، اس سے اعمال بنتے ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ مثبت سنا کریں، مثبت کہا کریں، اس کا اثر ہمارے اندر تک پہنچتا ہے۔